الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا۔ جنات کے ایمان لانے والے لوگ، جنات کی وہ قسم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کر اللہ کے نبی کی بات کو پہنچایا، ان تمام باتوں کے بیان کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حبیب سے 2-3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں، انہی کا ذکر چل رہا ہے، جس میں سے کل کی آیات میں یہ مضمون آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر جنات اور انسان دین حق پر استقامت کے ساتھ عمل کرتے تو اللہ ظاہری اور باطنی نعمتوں اور برکتوں سے خوب نوازتے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ عذاب میں پرو دیا جائے گا۔ آگے اللہ تیسرا ارشاد ان آیات میں سے پہلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، مساجدیں اللہ کی عبادت کے واسطے بنائی جاتی ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا ان میں کسی کو پکارا جانا یا ان مساجد کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کے لیے بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں اگر ہم پڑھیں گے تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدِ، مساجد کا لفظ آیا ہے، اس لفظ سے آخر اللہ کی کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین رحمہ اللہ نے اس جملے کی توجیحات بیان فرمائی ہیں احادیث کی روشنی میں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ دیکھو، مسجدیں یہ عبادت خانے ہیں، یہاں اگر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، بات ہوگی تو صرف اللہ کی، تعارف ہوگا تو صرف اللہ کا۔ یہ مراد اس لیے لیا جائے کہ کفار مکہ نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے کہ وہ وہاں اگرچہ اللہ کو مانتے تھے لیکن کسی اور کو بھی اپنا خدا چھوٹے چھوٹے بنا رکھے تھے کہ یہ روزی دینے والا، یہ عزت دینے والا، یہ بارش دینے والا، مختلف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بات مسجد میں صرف اللہ کی ہوگی، عبادت اللہ کی ہوگی، ایک بات۔ دوسری بات کہ مساجد سے مراد ہیں سجدے، یعنی سجدے صرف اللہ کے لیے ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔
تیسرا، مساجد سے اگر مراد لیا جائے، مساجد کی تفسیر کی جائے تو یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ سجدے کی حالت میں جو اعضاء زمین پر رکھے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ، پاؤں، گھٹنے، پیشانی، ناک، یہ تمام کے تمام اگر کسی کے سامنے جھکیں، زمین پر ٹکائے جائیں، تو ان اعضاء کو اپنے مالک، اپنے خالق کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض حضرات نے مساجد کا معنی یہ مراد لیا کہ مساجد عبادت کے لیے خاص ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَبَدًا کا مطلب بعض حضرات نے مع اللَّهِ أَحَدًا کا بعض حضرات نے معنی یہ مراد لیا کہ مساجد خاص ہیں عبادت کے لیے، وہاں کوئی دنیاوی کام نہ ہونا چاہیے۔ جیسے ایک حدیث میں آیا کہ جو کوئی آدمی اپنی گم شدہ چیز کو ڈھونڈنے کے لیے مسجد میں آئے تو کہہ دو کہ خدا کرے کہ نہ ملے، اس لیے کہ مساجد اعلانات کے لیے نہیں بنائی گئی۔ کوئی چیز کہیں گم ہو گئی، کوئی چیز بیچنے کے لیے آئی، آپ کھڑے ہو گئے مسجدوں کے مائک کو استعمال کرنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز باہر گم ہوئی، آپ نے کہا مسجد کا مائک ہے، مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں آ کر کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرتے رہو، تو اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے کہ جو کوئی مسجد میں گم شدہ چیز کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تو کہہ دو کہ خدا کرے نہ ملے، اس لیے کہ مساجد اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں خرید و فروخت اور دوسرے جتنے دنیاوی معاملات ہیں نہ کرنا چاہیے، حتیٰ کہ مسجد میں چلانا، زور سے بولنا، دنیا کی گفتگو بھی نہ کرنا چاہیے۔ یہاں تک آیا ہے کہ مسجد کو گھر نہ بناؤ کہ کھانا پینا سب وہیں ہونا لگے، الا یہ کہ مسجد میں اعتکاف کی نیت ہو، یا یہ کہ مسافر شرعی ہو تو پھر اب اعتکاف کی نیت سے کھا پی اور سو سکتا ہے۔ اسی طرح آتا ہے کہ نا سمجھ مجنوں دیوانوں کو مسجد میں نہ لاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ نادانی اور بے عقلی کی وجہ سے کہیں مسجد کو آلودہ نہ کر دیں، اس لیے کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، وہاں اللہ کے علاوہ، دین کے علاوہ کوئی اور کام، کوئی اور بات نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک مطلب یہ مراد لیا گیا کہ اللہ نے اس امت کے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ یوں تو خدا کی ساری زمین امت کے لیے مسجد بنا دی گئی، لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ مکانات جو مسجدوں کے نام سے خاص عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کا احترام اور زیادہ ضروری ہے کہ ایسے خاص مقامات میں اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پہلی آیت کا خلاصہ ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا تم وہاں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور کام یا کسی اور کو ہرگز ہرگز مت پکارنا۔ اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، خدا کی توحید کا اعلان کرتے تھے، تو کفار چونکہ ایک مدت سے توحید کی بات سے مانوس نہیں تھے، جب اللہ کی بات کرتے اللہ کے نبی تو وہ بدک جاتے تھے اور آپ کے ارد گرد حملہ کرنے کے لیے بھیڑ لگایا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے اس دشمنی کے متعلق جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، آپ ان سے کہیں کہ تم میری مخالفت میں میرے ارد گرد بھیڑ کیوں لگاتے ہو؟
کون سی ایسی بات ہے جو میں نامعقول کہہ رہا ہوں؟ کون سی ایسی بات ہے جو تمہاری عقل میں نہیں آ رہی؟ صرف میں عبادت کرتا ہوں اپنے رب کی، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں سمجھتا، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اور پھر اگر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ اعلان کریں کہ اگر تم سب مل کر مجھ پر تشدد کرنا چاہو تو یاد رکھو میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے جو بے نیاز ہے، اور اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ دیکھو، اے نبی آپ یہ کہہ دیں ان مخالفین سے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں ہدایت دے سکوں اور ہدایت پر لا سکوں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں تو تم کو بھی تمہارے نقصان سے نہیں بچا سکتا، کیوں؟ نفع نقصان پہنچانا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیں کہ میں تم کو تو کیا، میں اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا، اگر بالفرض میں اپنے فرائض میں کمی کر دوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنے فرائض میں کمی کر دوں تو کوئی شخص نہیں ہے جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے یہ اعلان فرمایا کہ میں کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، ہدایت پر آ جاؤ گے خود نقصان سے بچ جاؤ گے۔ اور فرمایا کہ میں خود اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا اگر میں اپنی ذمہ داری میں کچھ کمی کر دوں۔ آگے فرمایا اللہ نے آخر کی آیت میں کہ جو رسول کی نافرمانی کرے گا، رسول پر ایمان نہیں لائے گا، تو ایسے نافرمانوں کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے، وہ کبھی اس میں سے نکل نہیں بھاگ سکتا۔ ان نصیحتوں پر اللہ نے آج کی ان آیات میں یہی ارشاد فرمایا ہے۔ مختلف باتیں پہلے اللہ نے عبادت کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کو خالص رکھو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے اس کو متعین رکھو۔ اس طرح کا مضمون آج کی پہلی آیت میں، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے طور پر اعلان کر دیں میں کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر ہدایت تمہارے مقدر ہوئی اور تم ہدایت پر آ گئے تو خود اپنے آپ کو اپنے نقصان سے بچا سکتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ سجدے تو تمام تر اللہ ہی کا حق ہیں، یعنی سجدے صرف اللہ کے لیے ہوں گے، جھکا صرف اللہ کے لیے جائے گا، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ان خاص جگہوں میں خاص طور پر اللہ کے علاوہ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ، مراد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے دشمن لوگ اس پر ٹوٹ پڑ رہے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی آپ کہہ دیں جب یہ آپ پر حملہ کرنے لگے، آپ کی عبادت، اللہ کی عبادت جب آپ کریں
اور یہ تعجب سے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو جائیں تو آپ کہیں میں تو صرف اپنے رب کی پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ تو میں کسی کو شریک نہیں مانتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ کہہ دیں کہ میں تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ کوئی بھلائی۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے اور نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا ہے اور اس کے پیغامات ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔